سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن جب کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے، کسی کا مقام اور مرتبہ بیان کرتا ہے، اس سے مقصود دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کوئی سن رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کی فضیلت بیان کی ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اسے عزت دے رہا ہے، لہٰذا تم نے بھی اس کی عزت کرنی ہے اور اس کے مقام کو سمجھنا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے قرآن کریم میں کسی کی بھی فضیلت کو بیان کرنے کا کہ اللہ رب العالمین جس کی جو فضیلت بیان کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اور تیسرا فائدہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اسے مخاطب کر کے اس کی فضیلت تمہارے سامنے بیان کی ہے تو گویا جو کام اس کو کہا گیا ہے اگر تم بھی کرو گے تو تمہیں بھی وہی فضیلت اور عزت اور مقام مل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے اسی صورت ہی میں یہ بات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تم ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرو اور ان کے ایک ایک عمل کو اپنے لیے حرز جان بنا لو کہ جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے میں نے بھی اسی طریقے کے اوپر چلنا ہے، اپنی مرضی کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ لہٰذا یہاں پر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک تو ہم نے یہ بات عرض کی کہ اس کا تعلق پچھلے واقعے کے ساتھ یہ ہے کہ مخالفین آپ علیہ السلام کو اب تانے دیں گے اور آپ پر اعتراض کریں گے، آپ کی رسالت کی تکذیب کریں گے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو ویسے ہی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں تو پھر اس میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، آپ علیہ السلام ساری انسانیت کے سردار ہیں اور اس میں آپ علیہ السلام کا کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس بات پر میں فخر نہیں کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اونچا مقام دیا ہے، لیکن اونچے مقام کے ساتھ ساتھ میرا بھائی اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جب یہ ذمہ داری بڑی ہے تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر اپنی امت کے حق میں بولنا ہے یا اپنی امت کے خلاف بولنا ہے، اور دونوں صورتیں ہی موجود ہیں۔ جو کوئی آپ علیہ السلام کے راستے پر چلے گا، آپ کے طریقے کے مطابق چلے گا، اس کے تو حق میں اللہ کے رسول کی گواہی آئے گی اور اسے شفاعت نصیب ہوگی، اللہ ہمارا شمار ان میں کرے۔ اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل نہیں کرتا، سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات کو وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ نیکی کا ہی تو ایک کام ہے، نیکی کا لیبل لگا کر اپنی طرف سے کوئی کام کر دینا، یاد رکھیے اس کا وبال گناہ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آنے والے دنوں میں 22 رجب کے کنڈے آ رہے ہیں اور اس کو لوگ بڑا اچھالتے ہیں کہ جی یہ بڑی اہمیت والا کام ہے، یہ بڑا اعلیٰ کام ہے، جو کوئی کرے گا وہ قیامت والے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے، چلیں اگر ثبوت نہیں ملتا ہے تو نیکی کا کام نا، ہے تو نیکی کا کام، اس میں کیا حرج ہے؟ تو پھر میرا بھائی ایک رکعت میں 3 سجدے کرنے میں بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر طواف کے جو ہے 10 چکر لگانے میں بھی بندوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر اسی طریقے سے روزے اگر کوئی 36 رکھ لیتا ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیکی کا ہی تو کام ہے۔
اگر اسی طرح سے دین کو شتر بے مہار کر دیا جائے، کھلا چھوڑ دیا جائے، تو ہر بندہ پھر اپنی مرضی سے ظہر کی 10 12 12 رکھتے کر لے گا، اور کوئی جو نماز جو ادا ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے چلو میں ایک کر لیتا ہوں۔ اپنی مرضی کا دین یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اگر نہ کیا تو یہ جسم ہی گواہی دے دے گا۔ پھر یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، انسان کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا دل اللہ کو بول کر بتائے گا کہ اللہ اس نے یہ اور یہ کام کیا۔ دوسری چیز ہم نے اس آیت کے ضمن میں پڑھی کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینے والا بننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہے، دین آسان ہے۔ اب بعض لوگ، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس بات کی وضاحت کی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میرا بھائی سادہ سی بات ہے، ہم مسجد کے اندر آتے ہیں جوتے اتار کے کیوں آتے ہیں؟ ہم سب کے اوپر یہ پابندی ہے کہ بھائی مسجد کے اندر آؤ، اندر قالین بچھے ہیں، یہاں پر سب نے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ پر پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نے جوتے اتار کر اندر آنا ہے۔ اگر آپ جوتوں سمیت اندر آئیں گے تو سارے لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ پر اعتراض آ جائے گا۔ اور اگر آپ مسجد کے اندر آئے ہی نہیں، آپ باہر سڑک کے اندر پھر رہے ہیں، اور کوئی آپ کو آ کر کہ سڑک کے اوپر پھر رہے اور جوتے اتارو، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے جو آپ کو کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ بھی دین کے اندر داخل ہوا ہی نہیں، ہم اس یہودی کو، ہندو کو پکڑ کے کہیں چل رہے نماز پڑھ، تو میرا بھائی یہ کام ہمارا غلط ہے، یہ جبر ہے۔ اس کو اللہ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملات میں ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں بنوانا۔ اصل کام یہ ہے کہ کوئی خود اپنی مرضی سے مسجد کے اندر آ جائے۔ جب وہ اس دین کے اندر داخل ہو گیا تو پھر اندر آ کے جو اندر کا ماحول ہے، جو دین کے احکامات ہیں، وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اگر وہ ان کو سختیاں سمجھتا ہے، ان کو پابندیاں سمجھتا ہے، تو سمجھتا رہے، اس کی اپنی موج ہے، جو مرضی کہتا رہے۔ ہمارے ہاں اگر مسجد کے اندر ہم جوتا اتار کر آتے ہیں تو یہ ادب ہے، ہم نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ادب ہم کر رہے ہیں، ہم اگر جھوٹ سے اپنی زبان کو روک رہے ہیں تو ہم اللہ کا ادب کر رہے ہیں۔ اس طرح تو میرا بھائی پورا دین ہی سختیوں سے بھرا ہوا ہے، ہمیں جگہ جگہ پر روکا جاتا ہے، فراڈ نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، بدکاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، فلاں کی غیبت نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، کسی کی بدخوئی نہیں کرنی، اور بڑے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے ہیں، اور پھر کئیوں کے کرنے کا حکم دیا۔ پھر تو دین سارا پابندیوں سے ہی بھرا ہوا ہے۔ تو میرا بھائی اگر اس دین کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر جبر ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو ساری گنگا ہی الٹی ہو جائے گی، پھر تو سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ پھر ہر بندے کو موقع مل جائے گا، جس چیز پہ چاہتا ہے اس سے رک جائے، جس سے نہیں دل کرتا اس سے نہ رکے۔ تو بات اصل میں یہ ہے، دین آسان ہے جب آپ اس کو آسان سمجھیں گے۔ اگر آپ اس کو آسان نہیں سمجھیں گے، مثلا ایک بندہ کہتا نہیں مجھ سے جھوٹ جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جاتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ، جو دین کے ساتھ لڑائی کرے گا الا غلبہ، دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک دن پکڑا ہی جائے گا، لوگوں میں آ کر اس کو ذلیل ہونا ہی پڑے گا۔ پھر اس کو پتہ لگے گا ہاں دین نے منع کیا تھا، کاش میں اس دن رک گیا ہوتا۔ دین اس کے اوپر غالب آ کر رہے گا، چاہے یہ بندہ جو مرضی کر لے۔ یہ ہے لوگوں کو خوشخبری دینا کہ بھائی جو تمہاری زندگی کے اندر مشکلات آ رہی تھیں، اللہ نے اس کی آسانی کا حل محمد الرسول اللہ کی شکل میں دے دیا ہے۔ وہ تمہارے راہبر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، تمہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جہاں چوریاں بھی ہوتی تھیں، عزتیں بھی لٹتی تھیں، سود بھی دیا جاتا تھا، لیا بھی جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سارے گناہوں کو جب روکا ہے تو اصل میں خوشخبریاں ہی تو دی ہیں، انسانیت کو ظلم کے شکنجے سے نجات ہی تو دلوائی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی صفت جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ ہے نذیراً، ڈرانے والا۔ ڈرانا کیا ہے کہ آپ کو جب خوشخبریاں دے دی گئیں، آپ کو سمجھا دیا گیا، آپ کے کانوں میں ہر بات ڈال دی گئی، عمل کر کے دکھا دیا گیا، زبان سے کہنا ہی کافی نہیں بلکہ عمل بھی کر کے دکھا دیا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا،
اگر ہم ان کے اوپر کوئی فرشتہ نازل کر دیتے، یہ آج بڑے پھنے خواہ بن کے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، ایک انسان کو ہی اللہ نے نبی بنانا تھا، ایک آدمی کو ہی اللہ نے نبی بنانا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر وہ فرشتہ بھیج دیتے تو فرشتہ انسانی تقاضوں کو سمجھ نہیں سکتا، وہ ان کا رہنما بن ہی نہیں سکتا تھا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو انسان بنا کر راہبر تمہارا بنا دیا کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہ تمہیں غلط نہیں چلائے گا۔ اس لیے کہا کہ جب آپ کو سب کچھ سمجھا دیا، کر کے دکھا دیا، ہاتھ پکڑ کے وہاں پر لے گئے کہ یہ جگہ تمہاری جنت کی جگہ ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی ہوئی ہو اور پتنگے اس کے اندر گر رہے ہوں اور جل جل کر مر رہے ہوں، میں تمہارے لیے اس آدمی کی طرح ہوں، آگ جلی ہوئی ہے، تم سارے بھاگ بھاگ کر جہنم کے اندر گر رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں باہر کھینچ رہا ہوں کہ ادھر نہیں جانا، ادھر تمہاری جنت ہے، اس کے لیے محنت کرو۔ نذیراً کا معنی یہ ہے کہ اگلے کو اس کے نقصان سے آگاہ کر دینا کہ بھائی اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہیں یہ اور یہ نقصان ملے گا، دنیا کا ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں تم جھوٹے لکھ دیے جاؤ گے، تمہارا یہ جو بایاں فرشتہ ہے یہ تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے جھوٹ لکھ دے گا۔ نذیر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اس کے انجام سے اس کو باخبر کر دینا کہ اگر تم نیکی کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ انجام ہے خوشخبری کے اعتبار سے، اور اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو بدلے میں تمہارے ساتھ یوں اور یوں کیا جائے گا، یہ انجام ہے بدی کے اعتبار سے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ ماحول کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر سب سے پہلے تو لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائے، جیسے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اوفوا المکیال والمیزان، اے میری قوم ماپ تول پورا کیا کرو اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ خیانت نہ کیا کرو، دغا بازی نہ کیا کرو، جتنا جتنا تم نے لینا ہوتا ہے پورا تول لیا کرو، پورا تول دیا کرو، اس لحاظ سے اپنے پیمانوں کو درست کر لو۔ اور انہوں نے جواباً یہ کہا اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، روایات میں آتا ہے یہ قوم مدین یہ سارے دین کے اوپر عمل کرتے تھے، دیندار تھے، لیکن ان کی ایک ہی خامی تھی ماپ تول میں کمی کرنا۔ شعیب علیہ السلام نے جب منع کیا تو آگے سے کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں آ کر روکنا شروع کر دو؟ یہ وہی بات ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا، باہر جا کے بندہ جو مرضی کرتا رہے۔ میرا بھائی جو اللہ یہاں پر دیکھ رہا ہے وہی اللہ باہر بھی دیکھ رہا ہے، جو اللہ یہاں پر گناہ پہ پکڑتا ہے وہ باہر بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اس کا یہ کہنا، قوم آگے سے کہہ رہی ہے تیری نمازیں تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ تو ہمیں منع کر دے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو خود سمجھدار آدمی ہے شعیب، اپنی مسجد کے اندر بیٹھا رہا کر، نہ اس طرح ہمیں تنگ کیا کر۔ شعیب علیہ السلام نے پھر منع کر دیا، آگے سے کہنے لگے ارہتی اعل علیکم اعز من اللہ، لوگوں نے کہا کہ شعیب تم ہمیں بار بار یار آ کر منع کرتے ہو، تمہارے قبیلے کا ہمیں ڈر نہ ہوتا تو ہم تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیتے۔ جواباً شعیب علیہ السلام کہنے لگے ارہتی اعز علیکم، کیا میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ عزت والا ہے؟ میں تو تمہیں اللہ کی بات بتاتا ہوں اور تم بدلے میں میرے قبیلے کی وجہ سے مجھے کچھ کہتے نہیں ہو۔ اللہ کی قسم تم جو مرضی کہتے رہو، تم مجھے مار بھی دو تب بھی میں اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ سارے انبیاء کا منہج رہا ہے، کسی بھی نبی نے اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے۔ اس لیے میرا بھائی جو بھی بندہ، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی بھی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے، آپ اس کو کہو کہ بھائی یہ بات آپ نے صحیح بات کے خلاف کر دی، قرآن و سنت میں یہ بات آتی ہے، تو یاد رکھیے اگر وہ بندہ مان لے، کہے کہ ہاں یار مجھ سے غلطی ہوئی اور قرآن و سنت کی بات ٹھیک ہے، یہ بندہ وہ ہے جسے حق کی تلاش ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہے، جو بھاگتا پھرتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، وہ ہر کسی سے ہدایت کو لے لیتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے منہ سے کوئی غلط بات نکلی، آپ نے اسے بتایا کہ بھائی تم سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ آگے سے اکڑ جائے، تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا۔
جو دین کو کچھ نہیں سمجھتا، جس کے لیے صرف اس کی اپنی بات ہی ہے. جیسے اکثر ہم لوگ سنتے ہیں اجی میں تو اپنی بھی نہیں سنتا، جب میں اڑنے پہ آؤں تو میں پھر اپنی بھی نہیں سنتا. تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. انسان کو چاہیے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ جی ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں چھوٹے ہوتے جو ہے نا وہ ڈانٹا تھا، تو تب میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ اللہ کی قسم میں نے نماز ہی نہیں ادا کرنی. یا میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہوں تو مینوں مسجد چ لے کے جا کے بکھا، تو تب سے میں نہیں نماز ادا کرتا ہوں. اور اسے کہو کہ بھائی آپ ادا کر لو، میں اپنی زبان سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں جی؟ میں اپنی زبان سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ کئیوں سے پوچھو وہ آگے سے ہمیں مولوی نے مارا تھا اس لیے ہم مسجد سے بھاگے ہوئے ہیں، ہمیں مسجدیں راس ہی نہیں آتی. کوئی اور ہوتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے جی میں جس دن بھی جاتا ہوں میرا جوتا اٹھایا جاتا ہے. یہ وہ بہانے ہیں، یہ وہ تعویلیں ہیں جو شیطان ہم سے کرواتا رہتا ہے. پھر جب کوئی بندہ ڈرا دے، کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی قیامت والے دن بے نمازی کا یہ انجام ہونا ہے، یہ باتیں آنی ہیں، تو آگے سے بات یہ آتی ہے مولوی صاحب تسی سارا کو ڈرانا ہی لے آیا، کوئی جنت نہیں ہے دین کے اندر، ساری کچھ جہنم ہی ہے. تو میرا بھائی یاد رکھیے شیطان ہر طرف سے بندے کو گھیر کر اس کے ہر طرف جہنم کھودے ہوئے ہے. ہم نے خود اس گھڑے سے نکلنا ہے اور آگے بڑھ کے اس آگ کے دریا کو پار کر کے آگے خود جنت کے اندر داخل ہونا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.